بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اتوار کے روز پورے پاکستان سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ پرامن طریقے سے احتجاج کے لیے نکلیں، بزدلانہ طور پہ گھروں میں مت گھس کر بیٹھیں۔ جو آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو آپ نے ووٹ مینڈیٹ جن اپنے نمائندوں کو دیا ہے، وہ چوری ہوا ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کریں، اپنے ووٹ کی حفاظت کریں۔ اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا ہے۔ اگر آپ پبلک میں جائیں اور پتہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں سے بھی آپ سروے لیں گے تو لوگ آپ کو یہی کہیں گے ہم نے ووٹ تو عمران خان صاحب کو دیا ہے، نکلا کسی اور کا ہے۔ اب یہ جو نکلا کسی اور کا ہے، اس کے اوپر بھی ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں کہ جو ووٹ عوام نے ڈالے اور ان کو کس طریقے سے چینج کیا گیا ہے، کس طریقے سے ٹیمپرنگ کی گئی ہے اس ووٹ کی۔ اور یہ بڑا جو خوفناک طریقے سے اس تمام پروسیس کو ہینڈل کیا گیا ہے، تمام رزلٹ، تمام نتائج کو چینج کیا گیا ہے، اور واضح نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ چینج ہوئے ہیں، اتنا ٹائم کیوں لیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے کہ پرامن طریقے سے لوگ نکلیں، احتجاج کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، جیسے مہذب معاشروں میں احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ جب ان کے حق کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، جب ان کے حقوق پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے، اور جب کسی نے مینڈیٹ ان کا چوری کیا ہو خاص کر کے، تو لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ چیف آرمی جو ہے عاصم منیر صاحب، انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس میں بڑے اہم اعلانات جاری کیے ہیں، اور کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس میں بڑے سیکرٹ قسم کے میسج تمام لوگوں کے پہنچائے ہیں۔ ایک تو بالکل واضح کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ پاکستان آرمی کے پاس جو ذمہ داری تھی الیکشن کی، خاص کر کے اس کو کنڈکٹ کرنے کی، اس کی سیکیورٹی کی، اس کی جو ذمہ داری تھی حفاظت کی، پاکستان آرمی نے صرف وہی اپنا رول ادا کیا ہے۔ جو لوگ الزام لگاتے پھر رہے ہیں، جو لوگ بغیر کسی تصدیق شدہ پیپر کے یا بغیر کسی تصدیق شدہ مواد کے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی نے الیکشن کو رگ کیا ہے یا الیکشن میں کوئی ان کی مداخلت تھی، وہ بالکل یہ واضح سمجھ لیں کہ پاکستان آرمی نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جس کے پاس کوئی ثبوت ہے، جس کے پاس کوئی تصدیق شدہ ایویڈنس ہے، وہ جائے، آئینی ادارے موجود ہیں، قانون بھی موجود ہے، اپنی وہاں پہ درخواست کرے اور پراپر طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق اس کو ایڈریس کرے۔ مگر بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی مواد کے، بغیر کسی ثبوت کے آپ کسی پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو پاکستان آرمی نے ایک تو بالکل واضح یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہم نے الیکشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے صرف جو ہمارا کردار ادا کرنا تھا وہ کردار ادا کیا ہے، اور وہ سیکیورٹی کا کردار ادا کیا ہم نے۔ پھر دوسرا جو اعلان کیا ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں، جنہوں نے 9 مئی کے دوران تمام ایسٹس کے اوپر جو آرمی کی تنصیبات تھیں ان کے اوپر جو اٹیک کیا ہے، اور جو اوریجنل لوگ ہیں جن کے خلاف ایویڈنس موجود ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ نو مور ڈیل، نو مور ڈسکشن، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ بالکل کلیئر کیٹیگوریکل ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، آئین اور قانون کے مطابق ان کو انصاف مل جائے گا، اور جو لوگ 9 مئی کے اندر ملوث تھے
ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ پوری کور کمانڈر کانفرنس یعنی کہ پاکستان آرمی کی جانب سے یہ اعلامیہ بالکل واضح طور پہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بڑی اہم بات جس کے اوپر میں تھوڑی سی تفصیل میں بھی جاؤں گا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، چیف ہیں الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ، ان کو 14 دن کے اندر الیکشن کے بعد یعنی کہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہوا ہے تو اس کے 14 دن کے بعد ہر حالت میں آئین اور قانون کے مطابق فارم 45 کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر۔ یہ آئین بھی کہتا ہے، قانون بھی کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر تمام ریزلٹس، تمام فارم 45، 47، 48، 49 جتنے بھی ہیں ان کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جاری کرنا ہے ایز اٹ از، جیسے کہ وہ ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں، اس کے 26 سے 27 دن کے بعد 2 دن پہلے فارم 45 یا 1 دن پہلے فارم 45 جو ہے وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر۔ اور یہ اتنی دیر کیوں لگی؟ آئین اس کے اوپر بالکل کیٹیگوریکل یہ کہہ رہا ہے کہ 14 دن کے اندر آپ کو، قانون بھی کہتا ہے کہ اپلوڈ کرنے چاہیے تھے۔ اس میں دیر کیوں کی گئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ فارم 45 کو ایکچوئل چینج کرنا تھا، اس میں ٹیمپرنگ کرنی تھی، اس میں کافی چیزیں سیٹ کرنی تھیں، رزلٹ کو چینج کرنا تھا، جھرلو پھیرنا تھا۔ مین چیز یہ تھی کہ جھرلو پھیرنا تھا، اس لیے اس کو ٹائم لینا پڑا۔ وہ 14 دنوں کے اندر جھرلو پھر نہیں سکتا تھا۔ 14 دن کے اندر تو یہ چیزیں بڑی کیٹیگوریکل سامنے رکھنی ہوتی ہیں، تو اسی لیے 26 دن کے بعد فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں۔ اور جو فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں، اگر ان کا میں آپ کے سامنے کچھ فارم 45 جو میں نے دیکھے ہیں اور ان کو میں نے جس طریقے سے جج کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویسے تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر تمام فارم 45 آپ کے سامنے آ جائیں گے، تمام حلقوں کے، تمام یوسیز کے جن کے اندر ٹیمپرنگ کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور جو ان ٹیمپرڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک چیز۔ دوسرا، اگر آپ کو چیک کرنے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو مل جائیں گے، اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی ٹرینڈ بن چکا ہے، فیس بک کے اوپر بھی ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایکس ہے اس کے اوپر یعنی کہ ٹویٹر کے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں فارم 45 لوگوں نے چڑھا دی ہیں جو ٹیمپرڈ شدہ ہیں، اور جو میرے پاس آئے ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں، وہ بھی میں ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے جھرلو پھیرا گیا ہے۔ اب میرے سامنے ایک NA 128 کا رزلٹ سامنے پڑا ہے جس کا ایک فارم 45 میرے سامنے ہے۔ یہاں سے سلمان اکرم راجہ کا جیت ہوئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ اس حلقے سے 128 سے 1 لاکھ کی لیڈ سے جیتے ہیں، مگر ٹیمپرڈ کیا گیا ہے۔ وہ ٹیمپرنگ کس طریقے سے کی گئی؟ یہ جو فارم 45 میرے سامنے ہے اس میں ان کے جو مد مقابل تھے سلمان اکرم راجہ کے، وہ تھے اون چودھری صاحب۔ تو یہاں پہ اون چودھری کے جو ایکچوئل ووٹ ہیں اس فارم 45 میں جو ان کو ملے ہیں وہ ہیں 173 ووٹ، لیکن ٹیمپرنگ اس طریقے سے کی گئی، جو 1 ہے اس کا اوپر والا جو نکر سی ہوتی ہے کونا، اس کو بھی ٹیمپر کرنا تھا اور نیچے والے کو بھی کرنا تھا، لیکن اوپر والے نکر کے اوپر سے انہوں نے 9 اس کو بنا دیا، یعنی کہ 9 کا گول دارہ بنا دیا۔ اور وہ واضح اگر اس کو زوم کر کے دیکھا جائے تو واضح نظر آتا ہے کہ یہ 1 تھا، اس کے اوپر 0 بنائی گئی ہے، یعنی کہ گول دارہ مارا گیا ہے 9 بنانے کے لیے، اور یہ بن گئی جی اون چودھری صاحب کے 973 ووٹ۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، یہ بالکل کلیئر، صاف شفاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیمپر ہوا ہے۔ یہ فارم 45 جو ہے بالکل واضح طریقے سے ٹیمپر ہوا ہے۔ آگے میرے پاس ایک فارم 45 ہے، وہ ہے جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اور جناب موصوف ہیں نواز شریف صاحب، جن کے لیے جھرلو پھرنا تو بہت ضروری تھا۔ یہ NA 130 کا فارم 45 ہے میرے پاس، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایکچوئل جو نواز شریف صاحب کو ووٹ پڑے ہیں وہ ہیں 313۔
اب 313 جب نارملی لکھا جاتا ہے تو پراپر الفاظ میں لکھا جاتا ہے، تینوں لفظ بالکل برابر لکھے جاتے ہیں جو ایک شخص لکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی دوسرے شخص کو کہا جائے کہ آپ نے اس کے آگے ایک اور لگانا ہے تو وہ اس کے برابر کا نہیں لگا پائے گا، کیونکہ وہ الگ سے اس نے ٹیمپر کرنا ہے، تو ٹیمپرنگ کے دوران اس سے مسٹیک یہ ہوگی کہ وہ ایک چھوٹا ڈال دے گا. تو یہاں پر یہ ہوا کہ اس کو 1313 بنا دیا گیا، یعنی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مسلمانوں کی تعداد جنگ بدر میں 313 تھی تو اس کے آگے ایک لگا کے 1313 بنا دیا گیا. یہاں پہ یہ وہ سین بنایا گیا کہ 313 کو 1313 بنایا گیا اور بڑی صفائی سے بنایا گیا، لیکن بنانے والے یہ بھول گئے کہ یہ پبلک ہونا ہے، تو پبلش جب ہونا ہے اس نے تو دنیا آپ سے زیادہ تیز بیٹھی ہے. تو یہ ایک کا جو فگر آگے لگایا گیا ہے یہ واضح کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک تو اس پین سے نہیں لگایا گیا، اس کی سیاہی میں اور اس کی سیاہی میں فرق نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ سیاہی تازی ہے اور وہ والی سیاہی پرانی نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ ایک چھوٹا لگ رہا ہے باقی تینوں ہندسوں کے تناسب سے، اور رائٹنگ میں بھی فرق نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آگے جو میرے پاس فارم 45 ہے وہ تو اور ہی کمال کا ہے. یہ ہے جی NA 128، یہ بھی اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ کا ہے. یہاں پہ بڑے مزے کی بات ہے کہ سینٹرل لائن کو کلیئر کیا گیا، جو لکھنے والا تھا، جو وہاں پہ جو بھی پولنگ ایجنٹ تھا یا مطلب کہ وہ آفیسر بیٹھا تھا، اس نے جیسے وہ لکھنے شروع کیے رزلٹ تو درمیان کی لائن میں لکھتا آیا سارے رزلٹ. یہاں پر ان کے جو درمیان کی لائن میں آ رہے ہیں رزلٹ وہ ہیں جی صرف 93 ووٹ اون چودھری، یعنی کہ یہاں پہ ان کا جو نام شو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے محمد اون سکلین، تو 93 ہیں. اب درمیان سینٹر میں اگر وہ 93 لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے دونوں سائڈوں پہ جگہ اس نے اس حساب سے نہیں چھوڑی ہوگی. اس نے کیا کیا ٹیمپر کرنے والے نے، اس نے 93 کے آگے 4 لگایا اور ایسے تنگ کر کے لگایا، مطلب بالکل گھسیڑا ہے بیچ میں کہ واضح نظر آ رہا ہے کہ 493 بنایا گیا ہے، یعنی کہ 4 الگ سے نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف بھی 4 الگ سے نظر آ رہا ہے، اور دونوں جو 4 ہیں وہ ایک شخص کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، ایک شخص کے لکھی ہوئی یہ رائٹنگ نہیں ہے، دونوں کی رائٹنگ میں بڑا واضح ڈیفرنس نظر آ رہا ہے. اس طرح سے جرلو پھیرا گیا فارم 45 کے حساب سے. آگے جو میرے پاس رزلٹ آ رہا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں، وہ بھی بڑا کمال کا ہے، جس کے اوپر جناب موصوف آصف صاحب جو ہیں وہ جیتے ہیں، اور جو آصف صاحب نے جرلو پھیرا ہے وہ تو کمال کا جرلو پھیرا ہے. پھر آپ کو میں بتا دوں کہ خواجہ آصف صاحب کے اس جو رزلٹ ہے اس میں اس حساب سے ان کو ووٹ بھی نہیں پڑے ہوئے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل ووٹوں کی تعداد جو اس UC میں تھی وہ 627 ٹوٹل ووٹ تھے، تو خواجہ آصف کو 809 ووٹ کیسے پڑ گئے؟ ٹوٹل ووٹ ہی 627 ہیں، یعنی کہ اس کے جو UC کے لوگ ہیں ان کا ٹوٹل ووٹ 627 ہے، 827 کیسے پڑ گیا میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹوٹل ووٹ خواجہ آصف صاحب کو پڑے 209 پڑے ہیں، تو انہوں نے 809 بنایا اس کو اور بالکل واضح بنایا. اب دو جو اوپر والا ہندسہ ہوتا ہے وہ گول والا ہوتا ہے اور نیچے سے بھی گول ہوتا ہے، تھوڑی سی نکر نیچے لگائی ہوتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو 2 ہے اس کی اوپر والی گول کو مکمل کر دیا گیا، 0 اوپر سے بھی بن گیا اور نیچے والی کو بھی مکمل اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا، یعنی کہ وہ 809 بن گیا. اور یہ ہیں جناب ریحانہ ڈار کے ووٹ کے اوپر شب خون مارنے والے خواجہ آصف صاحب کا فارم 45 NA 71 کا میرے سامنے پڑا ہے، جس کو ٹوٹل ووٹ کی تعداد 200 کچھ ہے، یعنی کہ 227 ہے، اور ان کو ووٹ پڑ گئے موصوف کو 809. اب اندازہ لگا لیں کہ یہ ایسے نہیں چینخ رہے پاکستان تحریک انصاف والے، ظلم ہوا ہے اور اچھا خاصا ظلم ہوا ہے، جس میں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جرلو پھیرا گیا. بہت سے فارم 45 میرے سامنے ہیں، بے شرمی کی انتہا کی گئی ہے. اب یہاں پر ایک اور فارم 45 ہے میرے سامنے، جس جو کیسرا الہی کا فارم 45 ہے، 507 ووٹ جو ہیں وہ کیسرا الہی کو پڑے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ جو ٹیمپر کرنے والا ہے اس نے 507، اب جس نے صرف 7 لکھنا ہو تو 07 لکھتا ہے، یعنی کہ 07. اب 007 تو کوئی نہیں لکھتا ہے. یہ تو دنیا کی کسی جگہ پہ ریاضی کا کیلکولیشن نہیں کہ 007 کوئی لکھے. جس نے صرف 7 لکھنا ہے وہ ہو سکتا ہے 1 7 کا ہندسہ ڈال دے
یا کسی نے بوتل ڈالنا ہے تو 0 ساتھ لکھ دیتا ہے، یعنی کہ اس سے پیچھے اب کچھ نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے 2 0 ساتھ بنا دی، یعنی کہ 5 کو بھی 0 بنا دیا ہے، جو 507 تھا اس کو ڈبل 0 ساتھ بنا دیا ہے۔ یہ کیسرا الہی تھی، پرویز الہی صاحب کی وائف، اور صالح حسین ان کے مقابلے میں تھے۔ اب صالح حسین کو پڑے 37 ووٹ، تو وہ جو 5 اوپر سے کاٹا گیا جہاں پہ 007 لگایا گیا، وہاں سے 507 کو ختم کیا گیا، 5 کو ختم کیا گیا، وہ یہاں پہ ڈال دیا گیا، 537 بنا دیے ہیں، یعنی کہ 37 کو ووٹوں کے اندر 500 کا اضافہ کر دیا گیا، اور یہ کمال کی کارگری کی گئی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ پوری قوم کے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا۔ ایک تو ووٹ کو جس طریقے سے پاؤں کی جوتی کے نیچے روند دیا گیا ہے، جس طریقے سے عزت دی گئی ہے، کمال کی عزت دی گئی ہے۔ اب دنیا اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ آپ کے ٹیمپر شدہ تمام فگرز کو جج نہ کر سکے۔ آپ نے جہاں جہاں پہ ٹیمپرنگ کی ہے، بڑی واضح اس کا فورنزک کروا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک شخص کا لکھا ہوا ہے، یہ 2 شخص کا ہے، یہ ایک پین کی سیاہی ہے، یہ ڈبل پین کی سیاہی ہے۔ یہ وہ فارم 45 ہیں جو یہ لوگ پبلش نہیں کر رہے تھے، جو یہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ قوم کے سامنے آئے، اور عمران خان صاحب اسی لیے کہتے تھے کہ EVM مشین آئے تاکہ جو امریکہ اور یورپ میں سسٹم ہے وہی سسٹم ہو، کسی کا ووٹ چوری نہ ہو سکے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، یہ بھی معاملات بہت خراب ہونے ہیں، یہ عدالتوں میں جانے ہیں، اور رزلٹ بالکل لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں، اور لوگ بھی اب تپ چکے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔